ایک ایسی بنی اسرائیل اندر قوم گزری ہے کہ جڑی بڑی بزدل قوم سی، لڑائی تو بڑی ڈرن والی قوم سی۔ بیرونی طاقتاں نے انہاں کو سب کچھ چھین لیا، لٹ لیا۔ وہ سارے کٹھے ہو کے اپنے اس دور دا جڑا نبی سی اللہ دا او دے کول آئے، آگے کہندے نے کہ اسی جہاد کران گے، قتال کران گے، لڑائی کران گے، تسی کسی ایک بندے نو ساڈا امیر مقرر کر دو تاکہ اسی او دی امارت اور او دی قیادت اندر لڑ سکی۔ اس دور دے نبی اتے اللہ تعالیٰ نے وحی دے ذریعے پیغام بھیجا ہے کہ میں تہاڈا امیر جنوں بنایا ہے وہ ہے جناب طالوت علیہ السلام۔ انہاں جدو طالوت دا نام سنیا وہ ہس پے، کہن لگے طالوت دے پلے کی نہ چنگا کھان نو، نہ چنگا پہنن نو، نہ کپڑے چنگے، نہ لباس چنگا، نہ بستر چنگا، غریب جی آدمی ہے، وہ دی ساڈے چ حیثیت ہی کوئی نہیں، وہ دے سلام دا کوئی جواب جلدی نہیں دیندا، وہ دی دعوت نو کوئی جلدی قبول نہیں کردا، تسی کہہ رہے ہو ساڈا امیر ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انہاں دیاں ساریاں گلاں دا جواب دو باتاں چ نازل فرمایا، فرمایا وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم۔ پہلی گل تو یہ ہے کہ طالوت نو میں جسمانی صحت عطا کی تھی، ایکٹیویٹی عطا کی تھی، اور دوسری بات یہ ہے کہ جڑا طالوت ہے وہ پوری قوم وچوں سب تو زیادہ علم رکھن والا ہے۔ میں اللہ نے انہوں علم دی وجہ تو تہاڈا امیر بنایا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قوم دا امیر جس بندے نو چنیا تو مولا کریم نے چناؤ کرن تو پہلا او دی دولت نہیں دیکھی، او دا حسن نہیں دیکھیا، او دی پرسنالٹی نہیں دیکھی، بلکہ اللہ رب العزت نے امیر دا چناؤ کر لگیاں کی ویکھیا؟ بولو جے بولن جوگے ہے گے جے تے بولو۔ اس ٹائم ایسے بولن جوگا بندہ رہ تو نہیں جاندہ ہے۔ بہرحال تہاڈا بھی صبر ہے تے میرا بھی صبر ہے، اپنے دوواں دا صبر ہی صبر ہے، کسے نو تے ساڈا صبر پاؤ نا ہے۔ بہرحال تھوڑا جا رڑکو، تھوڑا جا نال میرے ادھا کو گھنٹہ کڈ لو، مرزا اکرم صاحب دا پروگرام تاکہ ٹھیک ہو جائے، مینوں یہ الوداع کرن جوگے ہو جان۔ کی سمجھ آئی؟ کو سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں، ادھا کو گھنٹہ ساتھ دیو میرا تاں مینوں ایک کلان جوگے ہونا انہاں نے، نہیں تو انہوں نے کہنا بائے بائے۔ اس واسطے مینوں بائے بائے تو بچاؤ، تہاڈی مہربانی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ انہاں نوں صحت والی لمبی زندگی دے اور انہاں دی اولاد نو انہاں دا باادب بنائے، اور انہاں دے والدین دی اللہ رب العزت مغفرت فرمائے۔ تسی بھی جنہیں آ کے بیٹھے ہو جنہاں دے والدین فوت ہو گئے نے، اللہ تعالیٰ انہاں دی مغفرت فرمائے، تے جڑے تواڈے چ ایسے بیٹھے نے جنہاں دے والدین زندہ نے، اللہ انہاں دا سایہ تواڈے سراں تے تعدیر قائم فرمائے۔ تو اللہ رب العزت نے اس قوم دی امارت واسطے جس بندے نو چنیا کس بنیاد تے چنیا؟ بولو، علم دی بنیاد تے۔ تو کی پتہ لگا کہ اللہ رب العزت جدو کسی بندے نو مرتبہ اور مقام عطا کردا ہے تے اللہ رب العزت انہوں کی دیندا ہے؟ علم دیندا ہے۔ مفسرین و محدثین فرماندے نے کہ زمین تو لگ کے آسمان تک چڑھن واسطے، دنیا دی ہر بلندی حاصل کرن واسطے سب تو پہلی اور سب تو آخری سیڑھی دا ایک کوئی نام ہے، اور او دا نام علم ہے۔
علم تو بغیر دنیا تے کوئی بندہ کوئی بھی بلندی حاصل کر سکتا نہیں۔ الہ العالمین نے اپنی پاک کتاب قرآن پاک اندر اس بات دا ذکر کیتا ہے۔ آئیے اللہ دے قرآن تے توجہ کیجئے، غور کیجئے۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے نو اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے گھر تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے۔ فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ فرمایا کائنات دے لوگو اللہ تعالی علم دی وجہ تو اپنے بندیاں نو عظمت عطا کر دے۔ علم دی بنیاد تے اللہ تعالی اپنے بندیاں دے رتبے بلند کر دے۔ حضرات محترم ہزاراں دا مجمع ہوندا ہے، ایک بندہ ممبر تے کھڑا ہوندا ہے، ہزاراں بندے زمین تے بیٹھے ہوندے نے۔ جڑا ممبر تے کھڑا ہے او بھی بندہ، جڑے نیچے بیٹھے نے او بھی بندے، جڑا ممبر تے کھڑا او بھی انسان، جڑے نیچے بیٹھے نے او بھی انسان۔ پھر ممبر تے کیوں کھڑا ہے؟ حضرات محترم ہزاراں بندیاں دے وچوں اللہ تعالی نے اس بندے نو ممبر تے کھڑا کیتا ہے تے اے دے علم دی برکت نال کھڑا کر چھڑیا ہے۔ فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ علم دی وجہ تو اللہ تعالی اپنے بندیاں دے رتبے بلند کر دے، عظمت عطا کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا۔ صحیح البخاری کتاب العلم، راوی دا نام حضرت امیر معاویہ کہو رضی اللہ تعالی۔ جڑا جناب امیر معاویہ نو ماندا گج کے کہے رضی اللہ تعالی۔ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کائنات دے لوگو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ فرمایا کائنات دے لوگو اللہ تعالیٰ کے دیتے مہربان ہے۔ عزیزم دنیام جدا مکان بڑھے او دیتے اللہ مہربان ہے، جدی دکان بڑی ہے او دیتے اللہ مہربان ہے، اور جدی کار بڑی ہے او دیتے اللہ مہربان ہے۔ فرمایا کائنات دے لوگو نہ مکان والا نہ کار والا نہ دکان والا، بلکہ جس بندے دے کول علم جتنا زیادہ ہوئے گا میرا اللہ دیتے مہربان بھی اتنا زیادہ ہوئے گا۔ اللہ اکبر، اللہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ ایک بڑا مشہور نام لین لگا، شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخ پوری صاحب کو رحمت اللہ علیہ۔ نام سنیا کہ نہیں سنیا؟ بولو سنیا ہے نا؟ تو شیخ القرآن کسی جگہ تے تقریر فرمان گئے، جلسے اندر عام روٹین اندر یہ بات شامل ہے کہ جدو کوئی خطیب کی تقریر واسطے جاتا ہے نا تے وہ 8-10 بندے وہ قریب آ جاتے ہیں، کوئی سلام لیندہ ہے، کوئی حال چال پوچھتا ہے، کوئی مسئلہ پوچھتا ہے۔ تو شیخ القرآن رحمہ اللہ بھی ایک پروگرام اندر گیا، جدو پہنچے نا 8-10 بندے انہوں دے قریب آ گئے، کوئی سلام لین لگ پیا، کوئی انہوں دا حال چال پوچھنے لگ پیا۔
اینی در نو انتظامیہ دے بندے آئے انہاں مولانا دے بازو تو پکڑیا جتھے الگ انتظام سی بٹھان دا ادھر لے کے جائے. وہ جدو مولانا دے بازو تو پکڑ کے لے کے ٹرے نا تو ایک بابا کہن لگا اے مولوی ہن ککڑ پاڑن چلے ہیں. جڑا مولوی جانا نا اے ککڑ پاڑن چلے. اور مولانا دے کان چ آواز پہ گئی. مولانا پیچھے مڑے کہن لگے بابا جی آؤ پھر رل کے ککڑ پاڑیے. انہوں نے نال لے کھانا کھادا, مولانا نے بھی کھادا تے بابے نے بھی کھادا ہے. کھانا کھان تو بعد جلسہ گاہ اندر آگے پروگرام چلتا رہا تو بابا تھلے بہن لگا تو مولانا فرماندے نہیں بابا جی تسی بھی اج سٹیج تے بہ جاؤ. سٹیج تے بہ جدو مولانا دی واری آئی نا تقریر دی تو مولانا دا اعلان کر لگے تو مولانا فرماندے نے بھی گل سنو اج ککڑ کلا میں نہیں کھادا اج ککڑ بابیاں بھی کھادا ہے. لہذا میرے تو پہلا بابا جی کا خطاب ہوا. وہ بابا گھبرا گیا ڈر گیا. انہیں میں مولانا میں کیوں تقریر کرا میرے کو علم کوئی نہیں تے میں میرے واسطے ہے نہیں کم میں بندیاں دے سامنے میں بول ہی نہیں سکتا میں نہیں کرنی. تو مولانا فرماتے نے بابا جی ککڑ کھانے سوکھے نہیں پے. ککڑ کھانے ککڑ بھی علم نہ لبدے نے. بولو ککڑ بھی اور بولو ککڑ بھی ایک نمبر ککڑ علم نہ لبدا ہے. برائلر کو بندہ روز کھاندہ پھرے. برائلر بھی کوئی ککڑ ہے. کدی سنیا جی بھی برائلر نے بانگ دیتی ہوئی کدی سنیا فیصلہ بادی ہو نہ تسی سنیا نہ قیامت تک سنو گے بھی برائلر بانگ دیندہ. جدن برائلر دے بانگ تسی میں نے فون کرنا میں تو انہوں مٹھائی دے کہ ڈبہ کھلانا ہے. لیکن انشاءاللہ یہ نوبت آن نہیں لگی کیونکہ وہ بیچارہ بانگ دین جو کہ ہے ہی نہیں ہے. اصل ککڑ جڑا ایک نمبر ککڑ ہے نا وہ علم نہ لبد ہے. کہ نہ لبد ہے علم نہ لبد ہے. اللہ اکبر. اللہ توجہ کرنا دراؤ. فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. حضرات محترم ایک اور مسئلے تے غور کرنا. یہ مسئلہ تو انہوں بڑا یاد ہوئے گا. علماء نے تو انہوں دسیا تے سنایا ہے کہ سب تو پہلا اللہ دی توحید نو مننا چاہیے. سنیا کہ نہیں مسئلہ یاد ہے کہ نہیں مسئلہ. لیکن آج میں تواڈے سامنے قرآن پاک دی ایک انج دی آیت پڑھ لگا ہوں جس آیت اندر اللہ تعالی نے توحید تو بھی پہلا علم حاصل کرم دا حکم دیتا ہے. مولا کریم فرماتے نے فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. فرمایا کائنات دے لوگو فَعْلَمْ فعلم دا معنی کیے علم حاصل کیجئے. فعلم اپنے اپنے علم اندر اضافہ کیجئے. فعلم علم دی دولت نل مالا مال ہو جاؤ. اللہ اکبر. نہیں سمجھ آئی تھوڑا جا ہو رگے چلنے آؤ. حضرات محترم اللہ دا قرآن فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان. تین نیتا دوبارہ سن لو. الرحمن علم القرآن خلق الانسان. ترجمہ رحمان کون ہے؟ رحمان کون ہے جن نے قرآن دا علم سکھایا انسان بنایا. پھر ترجمے تے غور کرنا ہے. جنہ ترجمے تے غور زیادہ کرو گے انہ مسئلہ زیادہ سمجھ آئے گا. تے جنہ مسئلہ زیادہ سمجھ آئے گا انہ ایمان زیادہ تازہ ہوئے گا. تے جنہ ایمان زیادہ تازہ ہوئے گا انہ آپ ہی منہ چو نکلے گا سبحان اللہ. اس بات ذرا ترجمے دے غور کرنا ہے. فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان. رحمان کون ہے جن نے قرآن دا علم سکھایا انسان بنایا. فیصلہ بادیو بندے تے بڑے تسی فار بڑھ جے. ایک سوال دا جواب دیو نا. اللہ دی زمین تے پہلے انسان آیا یا پہلے قرآن آیا؟ اللہ دی زمین تے پہلے کون آیا؟ انسان آیا یا قرآن آیا؟ بولو
انسان آیا، بالکل صحیح جواب ہے، 100 نمبر ہے تہاڈا۔ حضرات محترم، اللہ دی زمین تے پہلے انسان آیا۔ ترجمے تے غور کرو، قرآن دے ترجمے دے اندر اللہ نے پہلے ذکر انسان دا نہیں، پہلے قرآن دا کیتا ہے۔ اے دیکھو، الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ رحمان کون ہے؟ جن نے قرآن دا علم سکھایا، انسان بنایا۔ انسان دا ذکر بعد اندر کیتا ہے، قرآن دے علم دا ذکر پہلے کیتا ہے۔ اللہ الا ریب کتاب نہیں فرمایا جی جی، اللہ بے عیب کتاب نے فرمایا جی جی۔ اللہ پھر ترتیب الٹ کیوں ہے؟ جدو انسان پہلے آیا پھر انسان دا ذکر پہلے ہونا چاہیے سی، قرآن بعد اندر آیا، قرآن دا ذکر بعد اندر ہونا چاہیے سی۔ تساں قرآن دا ذکر پہلے کیتا، انسان دا ذکر بعد اندر کیتا۔ اللہ فرما دے نے پتہ مینوں بھی قرآن جڑا بعد اندر آیا، انسان پہلے آیا، لیکن میں قرآن دا ذکر پہلے کر کے انسان دا ذکر بعد اندر کر کے قیامت تک آن والے لوگاں نو دسنا چاہنا وا، انسان بندا ہی ادوں ہے جدو قرآن دا علم سکھ جاندا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات محترم، ٹوپیاں پان نال انسان نہیں بنیا جاندا، چنگے چشمے لان نال انسان نہیں بنیا جاندا، سونے کپڑے پان نال انسان نہیں بنیا جاندا، چنگیاں بشٹاں پان نال انسان نہیں بنیا جاندا، مہنگیاں پتلونا پان نال انسان نہیں بنیا جاندا۔ انسان ادوں بندا ہے جدو دے سینے دے اندر قرآن دے علم دا چراغ روشن ہو جاندا ہے۔ اللہ اللہ۔ مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ، قرآن دے نال آیاں بہاراں، میں قرآن دے گھر سپارے تو صدقے، میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے، ہویا جس تے نازل و پیارے تو صدقے، کلام خدا نو جنا سین لایا، اُنا لئی رحمتاں ہزاراں ہزاراں۔ اللہ اکبر اللہ۔ توجہ کرنا میری گھر تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینے تے نازل ہونے والا قرآن ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اللہ اکبر اللہ۔ توجہ کرنا حضرات محترم، غور کر دے جانا دراؤ، پتہ لگا دنیا دے سارے کم بعد اندر سب تو پہلے کی کرنا ہے؟
علم حاصل کرنا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے بنایا، بنام تو بعد سب تو پہلا کام اللہ نے کیڑا کیتا؟ حضرت محترم حضرت آدم نو بنام تو بعد سب تو پہلا اللہ نے حضرت آدم نو علم سکھایا۔ کتھے لکھیا ہے؟ قرآن اندر فرمایا وَعَلَّمَ آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء۔ اللہ اکبر۔ کدو دی گل ہے جدو حضرت آدم اتنے رہا کردے سن، جنت وچ رہا کردے سن، وقت بدلیا، دور بدلیا، زمانہ بدلیا، حالات بدلے، جگہ بدلی۔ حضرت آدم آسمان تو زمین تے آ گئے، جنت تو زمین تے آ گئے۔ جدو جنت دے وچ سن ادو بھی سب تو پہلا علم سکھایا، تے جدو زمین تے آ گئے آندیاں نال پھر سب تو پہلا علم سکھایا۔ اے کتے لکھیا ہے؟ یہ بھی قرآن اندر لکھی ہے۔ فرمایا فَتَلَقَّى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ اللہ اکبر اللہ۔ جدو آسمان تے سن ادو بھی علم، جدو زمین تے آئے ادو بھی علم پتہ لگا، جدو جنت دے وچ سن ادو بھی علم، جدو جنت چو باہر آ گئے ادو بھی علم پتہ لگا۔ جد علم ہر جگہ تے ضروری ہے، پمیں زمین ہووے پمیں جنت ہووے، جنت وچ بھی علم ضروری ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ توجہ کرنا حضرات محترم، میری گھر تساں دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک غار حرا اندر نے، غار حرا جتھے سب تو پہلی وحی نبی پاک تے آئی گئے، مکہ مکرمہ دے بالکل نال جبل نور ہے، جبل نور دے اتے غار حرا ہے، غار حرا تے میرے پیغمبر تے پہلی وحی آئی گئے۔ کائنات دے لوگو غار حرا اور جبل نور پہلی وحی ہے میرے پیغمبر تے آئی ہے۔ جڑی پہلی وحی آئی ہے اس وحی دا پہلا لفظ کیے اقرا۔ کی لفظ ہے؟ اقرا دا معنی کیے پڑھو، اقرا دا معنی کیے پڑھو، علم حاصل کرو۔ اللہ اکبر۔ پتہ لگا جڑا دین میرے نبی پاک لے کے آئے نے اس دین دا پہلا حرف ہی سانو علم وال بلاندا ہے، پہلا لفظ علم وال بلاندا ہے، پہلا حکم علم وال بلاندا ہے۔ فرمایا اقرا پڑھو، نبی پاک فرماندے نے میں پڑھایا نہیں ہوں، وہ پھر کہندا اقرا پڑھو، آقا فرماندے نے میں پڑھایا نہیں ہوں، وہ تیسری دفعہ کہندا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، اللہ دے نام نال پڑھو۔ ہن میرے پیغمبر پر لگ پے۔ فیصلہ باتیو گل تھوڑی جی سوچن والی ہے، نبی پاک نے پہلی باری کیوں نہیں پڑھیا، نبی پاک نے دوسری باری کیوں نہیں پڑھیا، تیسری دفعہ ہی نبی پاک نے کیوں پڑھیا؟ یا تینج ہوندا ہے ایک دفعہ جبریل کہندا پڑھو، آپ فرماندے نے میں پڑھیا ہویا نہیں ہوں، وہ آپ نو لے جاندا ایک مہینہ پریکٹس کرواندا، پھر آ کے کہندا پڑھو، پھر گل پھب دیئے۔ ایکو موقع ایکو جگہ ایک باری کہہ رہے ہیں پڑھو، آپ نہیں پڑھ دے، دوسری دفعہ کہندا پڑھو نہیں پڑھ دے، تیسری دفعہ کہندا اللہ دے نام نال پڑھو، آپ پڑھن لگ گئے نے۔ وجہ کیا ہے؟ حضرات محترم پہلی دفعہ نے آکھیا کلا پڑھو نہیں پڑھیا، دوسری دفعہ پھر انہیں کلا آکھیا پڑھو نہیں پڑھیا، تیسری دفعہ نے آکھیا اللہ دے نام نال پڑھو۔ ہن میرے پیغمبر نے پڑھیا ہے، میرے نبی پاک دسنا چاہتے نے میں جبریل دے پڑھایا نہیں پڑھدا، میں رب جلیل دے پڑھایا پڑھنا وا۔ اللہ اللہ میرا نبی آپ نہیں بولدا، اللہ دی مرضی نال بولدا۔ کہ دی مرضی نال؟ اللہ دی مرضی نال۔ اللہ اللہ۔ ایک اللہ والا شعر یاد آ گیا ہے،
بڑی پیاری گل ہی ہے، کی کہندے نے اللہ اللہ جدو بولیا خدا ادو نبی بولیا، اچھی کو سبحان اللہ، جے چاندیو جان چھتی چھوٹ جاؤ، اچھی کو سبحان اللہ، ماشاءاللہ یہ ادھیاں کدہ دل ہے۔ اللہ جدو بولیا خدا ادو نبی بولیا، ایک حرف بھی کولو، ایک حرف بھی کولو نہیں کدی بولیا، جدو بولیا خدا ادو نبی بولیا، اپنی مرضی نال نہ بولے، جد بھی بولے موتی رولے، او جد بھی بولے موتی رولے، بنا وحید نہیں سنا کدی بولیا، جدو بولیا خدا ادو نبی بولیا، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، اے میرے پیغمبر پڑھو نا اللہ دے کرم نال فیصلہ بادیو، علم حاصل کرم دے دو طریقے، کنے طریقے؟ دو، کیڑے کیڑے؟ ایک علم حاصل کیتا جامدہ ہے قلم نال، تے ایک علم حاصل کیتا جامدہ ہے کرم نال۔ قلم نال حاصل اسی کرنے میں کرنا تسی کر دیو، تے کرم نال اللہ دے نبی حاصل کر دینے، قلم نال استاد سکھامدہ ہے، کرم نال اللہ سکھامدہ ہے، قلم نال سکھیا بھول جامدہ ہے، رب دے کرم نال سکھیا بھول دا نہیں بھول دا۔ میں بھول سکنا، میں قلم نال پڑھیا، تسی بھول سک دیو، تسی قلم نال پڑھیا، بڑے بڑے ائمہ کرام بھول سکتے نے قلم نال پڑھیا، اور بڑے بڑے شیوخ بھول سکتے نے کیونکہ قلم نل پڑھیا، اور امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، اور تمام امام جعفر صادق، امام نقی تقی، تمام ائمہ کرام بول سکتے نے کیونکہ انہاں علم جڑا قلم نل سکھیا ہے، تے میرے پیغمبر نے علم اللہ دے کرم نل سکھیا ہے۔ سارا جگ بھول سکتا ہے، کملی والا بھول سکتا اللہ، یہ ہے شان مصطفیٰ، ایک ہی ہے اینو کہنے اللہ شان مصطفیٰ زندہ اللہ اللہ اللہ۔ توجہ کرنا ذرا، اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا، حضرات محترم غور کر دے جانم دراؤ، میں جنہ باتاں دا ذکر بیان کرنا ذرا جلدی جلدی گل کریے۔ حضرات محترم علم بڑا ضروری ہے، علم تو بغیر میرا کوئی حال نہیں، علم تو بغیر تو آڈا کوئی حال نہیں۔ میں نو بھی چاہیے اولین ترجیح میں علم نو دیواں، تو ہانو بھی چاہیے سب تو پہلا سٹیپ علم والا اٹھاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ نہیں سمجھ آئی ایک بریک جی گل کراؤ تاکہ تن علم دی قدر منزل سمجھ اندر آ جائے۔ حضرات محترم اگر گل سمجھنا چاہتے جے تے میں جی کہن لگا وا، ایک اللہ دا نبی ہے، ایک اللہ دا پیغمبر ہے، اس نبی دے جیل چ جان دا سبب حسن بنیا ہے، اور جیل وچوں باہر آن دا سبب علم بنیا ہے کہ نہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام جیل چ گئے حسن دی بنیاد تے، سونے سن، کون سن؟ سونے، کلے اتوں نہیں سن سونے، وچوں بھی سونے سن۔ اللہ اتوں بھی سونا بنایا، وچوں بھی سونا۔ کئی بندے اتوں بڑے سونے ہوتے ہیں، بڑے جناب پیارے، تے وچوں سپ، وچوں سپ۔ مولانا محمد شریف الہبادی رحمہ اللہ فرماتے نے بھی میں نا جمعہ پڑھا کے بیٹھا تے لوگ آ رہے کو سلام رہ رہے میرے، ایک بندہ پرہ بیٹھا نا تو وہ دور میں نے جو ویکھی جائے، بڑے غور کہہ دے بھی ممی نا
اور نظر چرا کے انہوں ویکھ لواں تے میں دل چ سوچاں یار جڈا وڈا میرا اے عاشق ہے نا ایڈا وڈا ہور کوئی عاشق بھی مینوں ویکھی جاندا ہے درشن ہی کیتی جاندا دیدار ہی پائی جاندا ہے کوئی بولدا ہی نہیں بڑا ٹائم ہے جی لنگ اک کے میں پوچھا میں جی سرکار تسی کون ہو کتھوں آئے تے ویکھی جاندے ہو کی گل انہیں آکھا مولوی صاحب میں تے اے ویکھ کے پریشان ہوئی جانا بھی جی اسی نہ کمائیے تے تسی کتھوں کھاؤ انہیں جا تیرا بیڑا ترج ہے ظالمہ میں تے سوچا بھی تو بڑا وڈا میرا عاشق ہوئے گا تو تے بڑا وڈا حاسد نکلے ہے اور اتوں کی ہیں تے وچوں کی ہیں کئی بندے اتوں بڑے سونے ہوتے ہیں تے وچوں اندے سپ ہوتے ہیں اور دعا کرو اللہ اتوں بھی سونا بنائے اللہ وچوں بھی سونا بنائے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات محترم حضرت یوسف علیہ السلام سونے اتوں بھی سونے تے وچوں بھی سونے اللہ اللہ تے حسن دی بنیاد تے جیل اندر چلے گئے مصر دیاں کراریاں تے مٹیاریاں عاشق ہو گئیاں کیا دیاں نہیں یوسف علیہ السلام تو ود کے کوئی نہیں حضرت یوسف دعا کر دینے قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی جیل اندر چلے گئے تقریباً 10 سال تک جیل کٹی بادشاہ نو خواب آیا خواب دی تعبیر و بندہ دا سکتا ہے جدے کوئی علم ہوئے جدے کوئی علم ہے پابندے سلاسلے جدے کوئی علم ہے زندانام در بندے وہ جناب بندہ پیجیا گیا جیل اندر حضرت یوسف علیہ السلام نے علم دی بنیاد تے خواب دی تعبیر بیان کی تھی خواب دی تعبیر بالکل درست ہو گئی بادشاہ کہنے لگا ایڈا قابل تی عالم بندہ جیل وچ نہیں ہونا چاہیے اینو جیل چو باہر لے کر گیا ہونا حضرات محترم بات مختصر اللہ تعالیٰ نے علم دی وجہ تو جناب یوسف نو 10 سال بعد جیل چو کڈ کے مصر دا پرائم منسٹر بنا چھڑیا ہے کائنات دے لوگو علم ہر بلندی دے چڑھن دی سیری دا نام علم ہے علم ہوئے گا بلندیاں ملن گیاں علم ہوئے گا مرتبہ ملے گا علم ہوئے گا مقام ملے گا علم ہوئے گا اللہ تعالی شانہ عطا کرے گا حضرات محترم اس بات نو لازم پکڑ لو سب تو پہلا علم حاصل کرنا چاہیے اللہ اکبر اللہ آج ساڈے وچ سب تو بڑی کمی یہ ہے اسی علم نہیں حاصل کر دے اسی قرآن و حدیث دے علم دے قریب نہیں جان دے کنیا بندے نو قرآن دا ترجمہ آندا ہے کنے بندیاں دے گھر وچ صحیح بخاری پئی ہوئی ہے کنے بندیاں دے گھر وچ صحیح مسلم پئی ہوئی ہے نہیں پڑھ دے اسی بخاری نہیں پڑھ دے اسی مسلم نہیں پڑھ دے قرآن دا ترجمہ اے ہی وجہ ہے اس سے وجہ تو ایک ماں دے بطن وچ 2 بچے پیدا ہوندے نے ایک وہابی بندا ہے دوسرا بریلوی بندا ہے ایک دے بندی بن جاندا ہے ایک شیعہ بن جاندا ہے کس واسطے کیونکہ علم کوئی نہیں علم دا فقدان ہے ماں دے بطن تو لگ کے قبر دے بطن تک دوواں پراواں دے درمیان ایک دیوار کھڑی ہے او دی مسجد ہو رے او دی مسجد ہو رے او دا عالم ہو رے او دا عالم ہو رے او دا فتوی ہو رے او دا فتوی ہو رے او دے جنازے دے طریقے اور نے او دے جنازے دے طریقے اور نے او دی نماز دا وقت اور ہے اے دی نماز دا وقت اور ہے او دے جمعے دا ٹائم ہو رے اے دے جمعے دا ٹائم ہو رے انہاں دوواں دے درمیان جہالت دی دیوار کھڑی ہے یہ جہالت دی دیوار کیویں گرے گی یارو ایک دوسرے تے کفر دا فتوی لگانے گرے گی ایک دوسرے دا گریبان پکڑیا نہیں گرے گی ایک دوسرے نو مشرک کیا نہیں گرے گی ایک دوسرے تے پرچے کروایا نہیں گرے گی یہ جہالت دی دیوار اتن گرے گی جدن تو قرآن دا ترجمہ پڑھ لیں گا جدن تو بخاری دا ترجمہ پڑھ لیں گا جدن تو ابو داؤد دا ترجمہ پڑھ لیں گا جدن تو مسلم دا ترجمہ پڑھ لیں گا جدن تینو قرآن دا ترجمہ آ گیا صحیح بخاری تے مسلم دا ترجمہ تو سیکھ لیا وہ تنے جہالت دی دیوار گر جائے گی لڑی جام دیو قرآن دا ترجمہ نہیں جے پڑھ دے ایک دوسرے تے فتوے کافران دے جڑی جام دیو صحیح البخاری دا ترجمہ نہیں جے پڑھ دے مسجدہ وکھریاں بنائی جام دیو قرآن دا ترجمہ نہیں جے پڑھے وکھریاں کتاباں کڑی جام دیو علم حاصل نہیں جے کر دے وکھرے مولوی بنائی جام دیو علم حاصل نہیں جے کر دے وکھرے مسئلے تیار کیتی جام دیو علم حاصل نہیں جے کر دے وکھرے وکھرے فتوے بنائی جام دیو علم حاصل نہیں جے کر دے اینے کم کر دیو ایک
کم نہیں جے کر دے چھوڑو مسجداں چھوڑو کتاباں علم حاصل کرو سارے کم چھڑ کے علم سیکھنا شروع کر دیو جس دن تسی علم حاصل کر لو گے کتاب ایک ہو جائے گی فتویٰ ایک ہو جائے گا مسئلہ ایک ہو جائے گا عالم ایک ہو جائے گا مفتی ایک ہو جائے گا قبلہ ایک ہو جائے گا کعبہ ایک ہو جائے گا کلمہ ایک ہو جائے گا نبی ایک ہو جائے گا قوم ایک ہو جائے گی اور جس دن قوم ایک ہو جائے گی اس دن آسمان تو اللہ دی نصرت و رحمت کا نزول ہو جائے گا سب کچھ کر دیو علم نہیں جی حاصل کر دے لڑ دیو ایک دوسرے تے فتوے جڑ دیو علم کیوں نہیں جسے کہ ایک سوکھا کام نہیں جے کر دیو کہ سارے کی دیا ہائے ہائے اللہ علم حاصل کرن دی توفیق دے اسی سمجھنے علم وہ حاصل کرے جڑا ممبر تے بیٹھ کے تقریر کرے علم ضروری ہو دے ہوتے جنہیں میک تے بیٹھ کے ہزارہ دے مجمع گفتگو کرنی ہے علم وہ حاصل کرے جڑے مسلے تے بیٹھ کے لوگوں دین پڑھا دے بس ساڑھی کوئی ذمہ داری نہیں علم حاصل کرن دی ہر شخص تے پاکستان دی کیڑی دیوار ہے جدے تے نہیں لکھیا بھائی پاکستان دا کیڑا کالج جدی دیوار تے الفاظ نہیں لکھے کیڑے طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم لکھیا کہ نہیں لکھیا ہن تے کوڑ وعدہ بھی کر لیا مسلمتن کوڑو لا لیا تے حاصل پھر نہیں کیتا طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم علم حاصل کرنا ہر مسلمان تے واجب ہے تے مسلمان کیڑے نے جڑے بس مہک تے تقریر کر دینے مسلمان کیڑے نے جڑے ممبر تے بیٹھ کے تقریر کر دینے مسلمان بس ہوئی نے جڑے مسلے تے بیٹھ کے لوکاں دین دس دینے بس باقی کوئی نہیں مسلمان جے باقی نہیں تے نہ کرو تے جے باقی بھی مسلمان نے تے پھر علم سارے نو حاصل کرنا چاہیے اج دے دور اندر جدو علم حاصل کرن واسطے کتے جان دی لوڑ کوئی نہیں موبائل کھولو فیس بک بڑی یوز کر دیو واٹس ایپ تے میسنجر نو وقت پائی بیٹھے ہو اور گوگل تے روڑا ہی تہاڈا چل رہا ہے تہاڈی ویب سائٹ تے تسی شیئر تے کمنٹس دی وٹ کڈی جاندے ہو اینا کچھ جو کر دیو ایک بٹن نپ کے قرآن دا ترجمہ نکل جاندا ہے ایک سرچ مارن نال بخاری دا ترجمہ سامنے آ جاندا ہے اج دے دور اندر کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ میرے تک قرآن دا ترجمہ نہیں پہنچیا اور کوئی شخص بھی نہیں کہہ سکتا کہ میرے تک میری زبان ترجمہ قرآن پاک دا نہیں پہنچیا دنیا دے ہر کونے تے ایک شخص نو قید کر دیو بند کر دیو انہوں ایک موبائل دے دیو موبائل اگر وہ دے کول موجود ہے وہ ہر طرح دی کتاب نیٹ تو کٹ کے پڑھ سکتا ہے اج دے دور اندر جدو قرآن دا ترجمہ لیول ہے جدو حدیث ساڑے کول موجود ہے ساڑے ہتھاں دے اندر ہر چیز موجود ہے لیکن اس کے باوجود اج دے دور اندر امت محمدیہ اندر ایسے نوجوان مل جان گے ایسے آدمی مل جان گے کہ جنہ دیا شادیاں نو 8-10 سال گزر چکے نے 6-7 بچے جنم لے چکے نے لیکن ہجے تک انہوں نے غسل جنابت دا طریقہ نہیں ہوندا اج دے دور ایسا دور کہ جدو ہر چیز نیٹ تے پئی ہر چیز ہوا اندر پئی تانوں کتے قدم چک کے جان دی لوڑ کوئی نہیں ہر مسئلہ تہاڈے موبائل چ تہاڈے سامنے ہے اج دے تیز ترین دور دے اندر بھی اگر امت محمدیہ دے اندر ایسے فرد موجود ہوں کہ جنہاں نو غسل جنابت دا طریقہ نہ ہے وہ بدبختی نہیں طور کیا ہے ضلالت نہیں طور کیا ہے گمراہی نہیں طور کیا ہے ندامت نہیں طور کیا ہے جہالت نہیں طور کیا ہے اس تو بڑی کوئی جہالت نہیں بھائی ضرورت اس بات دی ہے یا تے کہو کہ غسل جنابت دا مسئلہ صرف ساڈے نال ہے تہاڈے نال نہیں تے جے تہاڈے نال ہے تے پھر علم تانوں بھی سیکھنا چاہیے اے نہیں مولانا اکرم صاحب جلسہ کروا لین اسی سن کے ٹر جائیے ساڈے تے اتنا ہی فرض نہیں علم حاصل کرنا ہر مسلمان تے لازم اللہ علم سیکھن دی توفیق دے علم حاصل کرن دی اللہ سانو توفیق دے علم تو بغیر بھائی کوئی حال کوئی ایسے لفظ اللہ میں نے دے دے میں اپنے بزرگاں دے دماغ چ گل اتار سکاں کہ میرے بزرگوں علم تو بغیر تہاڈا کوئی کھاتا ہے اللہ میں نے کہ جدا سخن دے دے میں اپنے جواناں دے دماغ چ گل بٹھا سکاں کہ میرے جوانوں علم تو بغیر تسی کسے کھاتے دے نہیں
اللہ میں کو انج دا اظہار بیان دے دے، میں اپنی ماما بہنا دے دل و دماغ اندر بات اتار سکا۔ میری ماں بہنو، سورہ نور دے ترجمے تو بغیر تسی صحیح بنت حوا نہیں بن سکدیاں۔ سورہ نساء دا ترجمہ ہر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی امتیہ ہر خاتون تے لازم و ملزوم ہے، جویں ایف اے نو لازم قرار دیندے ہو، جویں میٹرک نو لازم قرار دیندے ہو، ایویں قرآن دا ترجمہ صحیح البخاری اور مسلم نو اپنے آپ تے لازم قرار دے۔ اللہ سانو دی توفیق دے، اچھی آمین آکھو۔ ہاں، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ باقی فرض الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ جتنے مسلمان بیمار نے سب نو شفا عطا فرما۔ مولا کریم جتنے مسلمان بیمار نے سب نو شفا عطا فرما۔ مولا کریم چھوٹے بڑے مرد عورتاں گھر اندر اسپتال اندر جتنے بیمار نے سب نو شفا عطا فرما۔ یا اللہ مقروضاں دے قرضے دور فرما۔ یا اللہ پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ دکھی دلاں دے دکھ دور فرما۔ مولا کریم کچھ ایسیاں مشکلات جنیاں تیرے تو علاوہ کسی نو دسیاں بھی نہیں جا سکدیاں، تیرے تو علاوہ کو حل بھی نہیں کر سکدا۔ یا اللہ ساڑیاں ایسیاں مشکلاں بھی آسان فرما دے۔ میرے مولا کریم سانو سارے علم حاصل کرن دی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جہالت دے اندھیریاں کو محفوظ فرما۔ مولا کریم مرزا اکرم صاحب دے والدین نو غریق رحمت فرما، انہاں دے درجات بلند فرما۔ یا اللہ جتنے لوگ آئے نے انہاں چو جنہ دے والدین فوت ہو گئے، اللہ انہاں دیاں قبراں جنت دے باغ بنا۔ جنہ دے والدین زندہ نے یا اللہ والدین کو دعاواں لین دی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم جو سنایا ہے عمل دی توفیق عطا فرما۔ اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہوئے اپنی رحمت نال درگزر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔